بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کا سفر فرمایا تو بعض کہتے ہیں کہ یہ عالم بیداری میں ہوا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ عالم خواب میں ہوا ہے، یہ جسمانی طور پر ہے یا روحانی طور پر۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں جو اللہ نے اپنا لفظ صیغہ استعمال کیا ہے وہ فرمایا بعبدہ، اور عبد کا جو لفظ ہے علماء فرماتے ہیں، اہل عرب جو ہے نا اس کا اطلاق کرتے ہیں جسم اور دونوں روح دونوں کے مجموعوں پر عبد کا لفظ استعمال ہے۔ بندے کا لفظ یہ عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، اور اہل عرب کے اندر جو ہے نا اس کا استعمال جو ہے نا جسم اور روح دونوں کے مجموعوں پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نا صرف اور صرف روحانی طور پر کروائی گئی ہو یا عالم خواب میں کر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے ساتھ جو ہے نا وہ معراج کا وہ تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت بھی فرمائی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ امامت، اس سے یہ واضح بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ امامت بھی جاگتی ہوئی حالت میں ہوتی ہے، نہ کہ عالم خواب میں ہو، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے۔ اور قرآن میں آگے لفظ ہے لیلا من المسجد، رات کے قلیل حصے کے اندر۔ اور یاد رکھ لیجیے اسم پر جب تنوین آتی ہے نا، لیلم یہ اسم ہے، اور اس پر جب تنوین آتی ہے تو اس سے مراد جو ہے نا کسی بھی وقت کی جو ہے نا قلت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ قلیل وقت کے اندر۔ اور کتنا قلیل وقت تھا؟ علماء فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سفر کے لیے چلا تو جب میں چلا نا تو گیٹ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک یا جسم کو غصہ لگا ہوا ہوگا تو کنڈی ہلی تھی، بعض فرماتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر گئے، اور بعض نے فرمایا حضور علیہ السلام بستر سے اٹھے۔ اب یہ تین قول۔ حضور فرماتے ہیں جب میں چلا تو کنڈی ہلی تھی، جب میں واپس آیا تو کنڈی ابھی بھی ہل ہی رہی تھی۔ میں نے وضو فرمایا تھا، جب میں واپس آیا تو ابھی بھی جو میرے وضو کا جو پانی ہے وہ نالی میں جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اٹھ کے گیا، جب میں واپس آیا تو جب انسان اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو بستر پر اٹھنے کے بعد جو اس کے جسم کی جو گرمی ہے وہ بھی اس وقت تک موجود تھی۔ تو اتنے قلیل وقت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ہے اتنے سے قلیل وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، آسمانوں کے سفر کو طے کر لیا، انبیاء علیہ السلام کی نمازیں پڑھا دی، دیگر جگہوں پر حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سدرۃ المنتہا ہے، عرش معلیٰ ہے، رب کا دیدار ہے، اس سے ملاقاتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو نا ہر شے کو ہر وقت کو سمیٹنے اور ہر شے کے معاملات وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب اس سے ملاقات کرنی گئے تھے تو اللہ نے ایسا وقت کا سلسلہ باندھا کہ ساری کی ساری دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کس عظیم طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عنایت فرمائی۔